بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، پروگرام دارالعمل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جس طرح پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ اس پروگرام کے 3 سیگمنٹ ہوں گے، اور پہلے سیگمنٹ بکھرے موتی، دوسرا سیگمنٹ شرعی مسائل کا حل، تیسرا سیگمنٹ روحانی مسائل کا حل۔ تو ہم آج کے پہلے سیگمنٹ بکھرے موتی میں جو ہم نے موتی آپ کے لیے تلاش کر کے نکالی ہے، اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے درمیان مواخات کر دی تھی، بھائی چارگی کر دی تھی، ان دونوں کو بھائی بنا دیا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی بیوی کو بڑے برے حال میں پایا، بدحالی میں پایا۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کا یہ حال کیسے ہے؟ اور تو ان کی بیوی نے فرمایا کہ آپ کے بھائی یعنی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، اس کو دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اسے دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں۔ تو جب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ تشریف لائے اپنے گھر میں، تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ جب کھانا پیش کیا تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہ کھانا کھائیے۔ حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ میرا روزہ ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک تو میرے ساتھ نہیں کھائے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے مجبوراً ان کے ساتھ کھانا شروع کر دیا۔ اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر نفلی روزہ ہے آپ کا، اور نفلی روزے میں آپ کو کوئی دعوت دے، اور ایسا شخص ہو کہ اگر آپ ان کی دعوت قبول نہ کرے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ یہ نفلی روزہ آپ توڑ کے ان کی دعوت قبول کریں، بعد میں اس روزے کی قضا کریں، ایک روزہ۔ تو جب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے جا نماز بچھا کے نماز پڑھنے لگے، یعنی نفلی نماز، اب رات کو نفلی عبادت، دن کو روزہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کیا کرنے لگے؟ کہا نماز پڑھنے لگا۔ کہا کہ آپ جا کے سو جائیے، آرام کیجیے۔ تو وہ گئے، سو گئے۔ تہجد کے وقت اٹھے دونوں اور نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے وہ قیمتی نصیحتیں فرمائی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو چند قیمتی نصیحتیں فرمائی، ایسی نصیحتیں کہ ان نصیحتوں پر آج کا مسلمان اگر عمل کریں، کوئی بھی انسان اگر عمل کریں، تو یہ معاشرہ اور وہ خاندان، وہ گھر جنت نظیر بن جائے گا۔ کیا فرمایا؟ ان لربک علیک حقا، تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے، عبادات کی صورت میں اور اطاعت کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ کی جن چیزوں سے، جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رکنا، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ تو ان لربک علیک حقا، تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے۔ ولنفسک علیک حقا، اور تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے۔ ولأہلک علیک حقا، اور تیرے اہل کا، تیرے گھر والوں کا تیرے اوپر حق ہے۔ اب یہ جو 3 نصیحتیں ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں، اپنے گرد و نواح پہ، اپنے آس پاس نظر ڈالیں، تو کیا یہ تینوں حقوق پاؤں کے نیچے دبائے نہیں جاتے؟ اللہ کے حقوق کو، نفس کے حقوق کو، اور اپنے گھر والوں کے حقوق کو۔ اور ان تمام چیزوں کا ذمہ دار، اور ان تمام چیزوں کی جو وجہ ہے، ان تمام حقوق کو پامال کرنے کی جو وجہ ہے، وہ اکثریت جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا ہے، ہمارا یہ سیل فون ہے۔ سیل فون کی بدولت اللہ کے حقوق بھی پاؤں کے نیچے پامال ہیں۔ اپنے نفس پہ جو ظلم ہو رہا ہے، 24 گھنٹے موبائل کی سکرین کو دیکھنا، لیٹ کر دیکھنا، ہڈیاں کمزور، دماغی توازن خراب ہوتا جا رہا ہے، نظر کمزور ہوتی جا رہی ہے اس سیل فون کی وجہ سے۔ تو یہ نفس کے حقوق کو پاؤں کے نیچے دبایا جا رہا ہے۔ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور گھر والوں کے حقوق تو بالکل پامال ہو گئے اس سیل فون کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ گھر میں بیٹھ کر اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر پوری دنیا سے تو رابطہ ہوتا ہے، لیکن والدین کے ساتھ بات چیت نہیں ہوتی۔
اپنے اولاد کے ساتھ جن کو آپ کی تربیت کی ضرورت ہے، آپ کی نصیحتوں کی ضرورت ہے، آپ کی باتوں کی ضرورت ہے، وہ اولاد، وہ بیٹے، وہ بیٹیاں آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی باتوں سے، آپ کی گپ شپ سے محروم ہے، چونکہ آپ پوری دنیا سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ آپ کی وہ بیوی، وہ وائف جو پورا دن آپ کے انتظار میں ہوتی ہے کہ میرا ہسبینڈ آئے گا، میرے ساتھ بات چیت کرے گا، میں اپنے غم پریشانیاں، اپنا غم ہلکا کروں گا، ان کے سامنے ساری اپنی پریشانیاں رکھوں گا۔ جب آپ آتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور سیل فون نکالتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ پوری دنیا سے رابطہ قائم کر لیتے ہیں، لیکن بیوی آپ کے پاس آپ کے گپ شپ سے، آپ کی باتوں سے، جس سے ان کا دل بہلایا جانا تھا، ان باتوں سے وہ محروم رہتی ہے۔ اسی وجہ سے طلاق کی شرح دن بدن بڑھ رہی ہے، کیونکہ جب ایک خاوند اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا، مناسب وقت جتنا بیوی کا حق ہے، تو وہ محبت کا رشتہ نفرت میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ محبت کا رشتہ نفرتوں میں بدلتا ہے، اور نفرتوں سے پھر آگے بڑھتے بڑھتے یہ قصہ جو ہے طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے طلاق کے جو شرح ہے، ریشو، وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور گھر میں آپ کے گھر والوں کو آپ کی جتنی ضرورت ہے، جب آپ گھر آتے ہیں تو آپ موبائل اٹھا کے اسی میں دنیا سے رابطہ قائم کر لیتے ہیں، یا کوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں، یعنی وقت کا ضیاع ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ کا قیمتی وقت ہے، آپ کا گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا قیمتی وقت بن جاتا ہے۔ والدین کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے پاس سیل فون ہے۔ بیٹوں کو آپ کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے پاس سیل فون ہے۔ بیوی کو آپ کی باتوں کی ضرورت ہے، آپ کی گپ شپ کی ضرورت ہے، آپ کے پاس سیل فون ہے۔ تو گھر والوں کے حقوق بھی پامال ہو رہے ہیں۔ تو یہ تینوں حقوق مسلمان کے لیے، بلکہ عام انسان کے لیے کچھ حدود متعین ہیں۔ اگر وہ حدود میں رہ کر کسی چیز کو بھی استعمال کرے گا، جائز استعمال کرے گا، تو اس کے لیے وہ جائز ہے، اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ لیکن جب وہ حدود سے آگے نکل جائے، ایک چیز کا وقت ہے آدھا گھنٹہ اور وہ 3-4 گھنٹے وہ کام کرے، تو یہ حدود سے آگے نکل گیا، اب یہ اس کے لیے نقصان دہ بن گئے۔ اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو غیر محل میں رکھنا۔ کوئی کسی چیز کا یا کسی کام کا کوئی وقت نہیں ہے، آپ اس میں وہ کام کرنا، یہ ظلم ہے۔ تو ہم ہر وقت یہ معاشرہ ظلم میں لگا ہوا ہے، یہ نوجوان طبقہ اکثر ظلم میں لگا ہوا ہے، یہ ظالم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ کی تعریف کے تحت یہ سب ظلم میں آتے ہیں اور ظالموں میں شمار ہوتے ہیں، کہ اب وقت ہے نماز کا، سیل فون، تو اب یہ حدود سے آگے نکل گئے، اب یہ ظلم ہے۔ والدین کی خدمت کے وقت والدین کی خدمت کرنا، سیل فون استعمال ہو رہا ہے اور موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اور سوشل میڈیا کے استعمال ہو رہا ہے، اور دوستوں کے ساتھ مل کر آن لائن گیمنگ ہو رہی ہے، گیم کھیلا جا رہا ہے۔ تو یہ ظلم ہے، کس کے ساتھ؟ اپنے آپ پر بھی، اپنے والدین کے ساتھ بھی، اپنے وقت کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ اور گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ مل جل کر رہنا، کچھ باتیں کرنا، کچھ اپنے تجربات ان کے ساتھ شیئر کرنا۔ باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کرے، کیونکہ باپ جو ہے وہ بہت تکلیفیں برداشت کر کے کچھ تجربات حاصل کر لیتا ہے، اور بیٹوں کو وہ تیار شدہ مواد، مجرب مواد اپنے باپ سے ملتا ہے۔ لیکن اب کہاں ملے؟ باپ تو سوشل میڈیا کی جان نہیں چھوڑ رہا، باپ تو سیل فون کی جان نہیں چھوڑ رہا، باپ تو پوری دنیا سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں، لیکن آس پاس جو قریب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کٹا ہوا ہے۔ قالوا محمد مولاي محمد قلت باهي المنظر قالوا محمد